السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم حضرت استاذ مولانا مفتی محمد اسرار صاحب کا وہ بیان اپلوڈ کریں گے جس میں رزق سے متعلق بات ہوگی۔ اس سے پہلے اس کا ایک پارٹ اپلوڈ کر دیا گیا ہے جس میں روزی کم کرنے کے اسباب بتائے گئے تھے۔ اس ویڈیو کے اندر بتائے جائیں گے روزی بڑھانے والے اسباب۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں اور آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد علامہ زرونجی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اسباب بیان فرمائے ہیں کہ جو رزقوں کو کھینچ کر لانے والے ہیں، رزقوں کو کھینچ کر لانے والے اسباب، فیما یجلب الرزق۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک حدیث شریف نقل فرمائی، استنزل الرزق بالصدقۃ، کہ صدقے کے ذریعے رزق کو اتارو۔ معلوم ہوا کہ صدقہ یہ روزی میں برکت کا سبب بنتا ہے، تو آدمی صدقے کا اہتمام کرے۔ جیسی گنجائش ہے، 1-2 روپے کی گنجائش ہے تو وہی صدقہ کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سے کاروباری پریشانیاں دور ہوگی۔ تو رزقوں کو کھینچ کر لانے والے جو خاص اسباب ہیں، شروع میں خاص اسباب بیان فرمائے، تو ان میں سے پہلا سبب ہے صدقہ کرنا۔ نمبر 2، صبح جلدی اٹھنا۔ یہ جلدی اٹھنے میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت کی چیز ہے۔ یہ تمام نعمتوں کو بڑھانے والی چیز ہے، خاص طور سے رزقوں کو زیادہ کرتی ہے۔ علامہ زرونجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، والبکور مبارک یزید فی جمیع والبکور مبارک یزید فی جمیع النعم خصوصاً فی الرزق، کہ صبح جلدی اٹھنا بڑی برکت کی چیز ہے جو تمام نعمتوں کو بڑھاتی ہے، خاص طور سے رزق کو زیادہ کرتی ہے۔ تو صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں، اس کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس سے بہت جلد بڑی برکتیں نظر آئیں گی۔ نمبر 3، اچھا لکھنا۔ جو لکھنے کا کام ہے تو اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرے انداز سے لکھے۔ نمبر 4، خوش روئی، حسن الخط و بسط الوجہ، خوش رو رہے انسان، چہرہ بنا کے نہ رکھے بلکہ خوش رہے اور چہرے پر بشاشت رہے اور چہرہ کھلا رہے، بنا کے نہ رکھے، غصے میں نہ رہے۔ نمبر 5، خوش کلامی، اچھے طریقے سے بات کرنا۔ اس میں آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی کمی ہے۔ ہمارے بعض مسلم بھائی اپنے گاہکوں سے، کسٹمر سے کڑوی بات کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ کاروباری لائن سے صحیح نہیں ہے، اور یہ رزق کو روکنے والے اسباب میں سے آدمی خوش کلامی سے اچھی طرح پیش آئے۔ یہ چیز غیروں کے اندر آج کل پائی جا رہی ہے، وہ بڑی تہذیب سے، بڑے سلیقے سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی اس کمی کو دور کرنا چاہیے، اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے تو کہ ہم خوش کلامی کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، نرم بات کریں، کڑوی بات نہ کریں۔ اس سے فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو خوش کلامی یہ بھی رزق کو بڑھانے والی چیز ہے۔ ایسے ہی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کنس الفنائی و غسل الانائی مجلبۃ الغنا، کہ صحن میں جھاڑو دینا اور اسے صاف رکھنا، ایسے ہی برتنوں کو صاف رکھنا، جھوٹے نہ رکھ دینا، یہ مالداری کا ذریعہ ہے۔ اس سے آدمی کو غنی النفس اور غنی المال دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 6، خوب تعظیم اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ نمبر 7، تعدیل ارکان، یعنی تمام ارکان اور واجبات، سنن و آداب سب خوب سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا، تو یہ بھی روزی میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ جو نماز میں کوتاہی کرے گا، غفلت برتے گا، لاپرواہی سے پڑھے گا، تو اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی۔ نمبر 8، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا، تہجد کا، چاشت کا، اشراق کا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے اولاد، اے ابن آدم، دن کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھنے سے عاجز نہ بنو،
میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا، یعنی اشراق کی نماز پڑھو تو دن بھر کے کاموں کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ نمبر 9، ایک سبب ہے روزی میں برکت کا ہمیشہ باوضو رہنا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے بھی روزی میں برکت رہتی ہے، تو باوضو رہنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں، کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 10، لغو بات نہ کرنا، یعنی ایسی بات جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو اس کو اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جس میں دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ من اشتغل بما لا یعنیہ یفوتہ ما یعنیہ، جو شخص لا یعنی بے فائدہ چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، اس سے مفید اور فائدے کی چیزیں بھی فوت ہو جاتی ہیں، وہ بھی نہیں اسے مل پاتی پھر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزی میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔